جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ایک تھی بڑھیا، نیک سیرت اور خوبصورت۔ ایک بار وہ کسی کام سے بازار گئی۔ اسے اتفاق ہی کہیے کہ اس نے سر کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اسی وقت وہاں سے 4 آدمی گزر رہے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو ان میں سے ایک بول اٹھا، اس نیک بی بی نے بغیر منہ سے بولے مجھے سلام کیا ہے۔ یہ سن کر دوسرا بولا، اے بے حیثیت، تجھ میں ایسی کیا خوبی ہے جو بڑی بھی تجھے سلام کرے گی؟ اس نے تو مجھے سلام کیا تھا۔ تیسرے اور چوتھے آدمی نے بھی یہی کہا کہ بڑی بی نے انہیں سلام کیا ہے۔ غرض کہ اتنی سی بات پر ان چاروں میں تکرار ہونے لگی۔ بات اتنی بڑھی کہ وہاں بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ہجوم میں سے ایک عقل مند آدمی نے کہا، اے دوستو، تم بے بات آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ بڑھیا ابھی آگے جا رہی ہوگی، جا کر اسی سے پوچھ لو کہ اس نے تم میں سے کسے سلام کیا تھا۔ ذرا سی بات کو بیکار اتنا بڑھا رہے ہو۔ بات یہ درست تھی۔ یہ سن کر وہ چاروں نامعقول دوڑے اور اس غریب بڑھیا کے قریب پہنچے اور کہنے لگے، اے بڑی بی صاحبہ، ہم چاروں میں سے تم نے کس ناکام کو سلام کیا تھا؟ یہ بیہودہ بات سن کر بڑھیا دل میں سوچنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ چاروں شخص بالکل بے وقوف ہیں۔ اس نے مسکرا کر ان سے کہا، تم چاروں میں سے جو زیادہ بے وقوف ہوگا اسی کو میں نے سلام کیا ہے۔ بڑی بی کی بات سن کر ان میں سے ایک بے وقوف بولا، بڑی بی، میری تو بے وقوفی یہ ہے کہ میں ایک بار اپنی سسرال گیا۔ وہاں لوگوں نے کھانے کے وقت مجھ سے کہا، کچھ کھا پی لو، پھر اطمینان سے آرام کرو۔ مجھ قسمت کے مارے کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ میں تو اپنے گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں۔ بیچاروں نے بہت خوشامد کی کہ تھوڑا بہت کھا پی لوں، پر میں راضی نہ ہوا، اس لیے کہ میں اپنی بے وقوفی سے پہلے انکار کر چکا تھا اور اب اپنی اس حماقت کو نبھانا بھی تھا۔ غرض کہ بیچارے سب چپ رہے اور میں بھوکا ہی سو گیا۔ تھوڑی ہی رات گزری تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ اب جو میری شامت آئی تو میں نے یہ انوکھی حرکت کی کہ بھیس بدلا اور چپکے سے دروازہ کھول کر بھیک مانگنے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ میں ایک گھر سے دوسرے گھر ٹکڑے مانگتا مانگتا اپنی ہی سسرال کے دروازے پر آن پہنچا اور بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ اندر سے ایک ملازمہ کہ جس کا نام چنبیلی تھا، روٹی کا ٹکڑا لے کر باہر نکلی۔ میں نے جو اسے پہچانا کہ یہ تو ہماری ہی نوکرانی ہے اور یہ دروازہ بھی اپنی ہی سسرال کا ہے، تو وہاں سے میں نے پچھلے پاؤں ہٹنا شروع کیا۔ وہ نوکرانی بھی روٹی دینے کے لیے برابر آگے بڑھتی رہی۔ جوں جوں میں پیچھے ہٹ رہا تھا، وہ آگے آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے فقیر، تو روٹی کا ٹکڑا کیوں نہیں لیتا؟ اب قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ میں پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک کنویں کے کنارے آ گیا اور دھڑام سے کنویں میں گر پڑا۔ میرے کنویں کے اندر گرتے ہی شور مچ گیا کہ کوئی غریب اور قسمت کا مارا فقیر کنویں میں گر پڑا۔ آخرکار لوگوں نے نہایت محنت کے بعد مجھ باولی صورت کو کنویں کے اندر سے نکالا اور سب نے مجھے پہچان لیا کہ یہ تو فلاں کا داماد ہے۔ اس کی یہ کیا کم بختی تھی جو یہ اس گندی حالت میں گرفتار ہوا۔ غرض اس ذلت اور ندامت کی وجہ سے آج کے دن میں نے پھر کبھی سسرال کا نام نہ لیا اور نہ کبھی ادھر کا رخ کیا۔ سو بڑی بھی یہ تھی میری بے وقوفی جو میں نے بیان کی۔ بڑی بی نے یہ قصہ سن کر کہا، بہت خوب، آفرین، مرحبا۔ اس الو کی بات سن کر دوسرا بیوقوف بول اٹھا، بڑی بی صاحبہ، اب میری حماقت کی لاجواب حکایت دل لگا کر سنیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سسرال سے میرا بلاوا آیا۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ جب داماد سسرال جاتا تھا تو سر پر پگڑی باندھ کر جاتا تھا۔ مجھ خاکسار کو پگڑی باندھنی آتی نہیں تھی، سو میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس کی منت سماجت کی کہ بھائی میرے سر پر پگڑی باندھ دو۔
میرے دوست نے میرے سر پر پگڑی باندھ دی۔ میں نے گھر آ کر کپڑے کا اچھا سا جوڑا پہنا اور سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سسرال میری بڑی دور تھی۔ چلتے چلتے تھک گیا اور مجھے نیند آنے لگی۔ ایسے میں نے سوچا کہ کسی ایسی جگہ پر سونا چاہیے کہ سر سے پگڑی نہ اتارنی پڑے۔ اتفاق سے مجھے قریب ہی ایک پختہ کنواں نظر آیا۔ میں لپک کر کنویں پر پہنچا اور وہاں اس ترکیب سے سویا کہ سر تو کنویں کے اندر کی طرف رکھا اور اس کے چبوترے پر پاؤں پھیلا دیے، اور اس طرح میں خوب گہری نیند سو گیا۔ اس طرح سوتے سوتے جو کروٹ لی تو پگڑی کنویں میں گر گئی۔ سوتے سوتے بہت دیر ہو گئی۔ سہ پیر کے بعد جو اس غلام کی آنکھ کھلی تو میں بہت گھبرایا کہ دن تو بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور جانا ابھی بہت دور ہے۔ غرض کہ اس گھبراہٹ میں مجھے پگڑی کی بھی کچھ خبر نہ رہی اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگم بھاگ جو میں سسرال کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کی ایک ملازمہ چلی آ رہی ہے۔ اس نے جو دیکھا کہ میاں ننگے سر بدحواس بھاگے چلے آ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید بی بی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بیہودہ بات سوچ کر ملازمہ الٹے پاؤں روتی ہوئی گھر میں گئی اور یہ عجیب ماجرا میری ساس کو جا سنایا۔ جب میری سسرال نے یہ سنا تو سب لوگوں کی حالت غیر ہو گئی اور سب کے سب افسوس کرتے جاتے اور زور قطار روتے جاتے۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں انجانے میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ سب کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی زور قطار رونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے گھر کی رونے کی زوردار آوازوں کو سن کر پڑوس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ پڑوس والوں نے ہر ایک رونے والے کو تسلی دی اور پھر مجھ سے پوچھا یہ واقعہ کیسے ہوا۔ میں نے روتے روتے غم سے نڈھال ہو کر انہی سے پوچھا مجھے تو کچھ پتہ نہیں، تم یہ بتاؤ کہ یہ ماجرا کیسے پیش آیا۔ آخرکار ہوا یہ کہ سارے عزیزوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ رونا دھونا فضول ہی ہے۔ اے بڑی بھی، یہ تھی میری زوردار حماقت۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں بد نصیب پھر کبھی سسرال نہیں گیا۔ بڑھیا نے یہ قصہ سن کر دوسرے بے وقوف سے بھی کہا خوب، آفرین، مرحبا۔ جب یہ دوسرا الو بھی اپنی لاسانی کہانی بیان کر چکا تو تیسرا مسخرہ یوں بولا بڑی بھی صاحبہ، یہ غلام بھی ایک بار جب اپنی سسرال پہنچا تو وہاں خوش مزاج صاحبہ نے اس خاکسار کے لیے عمدہ کھانے تیار کروائے، اور جب مجھ سے کھانا کھانے کو کہا تو اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا اس وقت میرا پیٹ خوب بھرا ہوا ہے، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں۔ گھر کے سارے لوگوں نے بتیری خوشامد کی، پر میرے منہ سے چونکہ ایک بار انکار نکل گیا تھا اس لیے پھر میں کھانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ آخرکار سارے رشتہ داروں نے کوشش کر لی اور وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے اور میں یوں ہی بھوکا سو گیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں مارے بھوک کے میری آنکھ کھل گئی، پھر مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ جب میری بیوی سو گئی تو میں نے اٹھ کر آس پاس کھانے کی تلاش کی، مگر میرے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ اچانک ایک چھیکے میں کوری ہانڈی نظر آئی۔ میں نے لپک کر جو اسے کھولا تو مرغی کا انڈا ہاتھ لگا۔ اسی وقت میری بیوی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ میں نے رسوائی اور ندامت کے ڈر سے مرغی کا وہ انڈا جھٹ منہ میں رکھ لیا اور جھپٹ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ مجھے اس عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر میری بیوی پوچھنے لگی میاں خیر تو ہے، کیا بات ہے جو اس طرح گھبرا کے لیٹ گئے؟ اس نیک بخت نے ہزار مجھ سے کوشش کی مگر میں نے جواب نہ دیا۔ جواب دیتا بھی کیوں کر، میرے منہ میں انڈا جو تھا، کس منہ سے جواب دیتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غریب گھبرا گئی اور سارے گھر کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے یا پھر کوئی بلا اس پر چڑھ گئی ہے۔ غرض کہ گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ آخرکار ایک بڑا سیانہ
جراح بلوایا گیا۔ اس نے غور سے میرا معائنہ کرنے کے بعد کہا، اس کے گال پر ورم ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اندر مواد پک گیا ہے۔ اب اس کے گال میں سوئی چبھونی پڑے گی اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ قصہ مختصر کہ حکیم صاحب نے سب سے اجازت لے کر اس خاکسار کے پھولے ہوئے گال پر جو ہی سوئی لگائی، فوراً ہی میں نے وہ انڈا ایک گال سے دوسرے گال میں رکھ لیا۔ یہ حیرت انگیز بات دیکھ کر جراح نے کہا، دیکھیے صاحب، ادھر کا مواد اب ادھر چلا گیا۔ اب جراح نے میرے دوسرے گال کو بھی چاک کر ڈالا تو وہ انڈا میرے منہ سے نکل کر باہر گر پڑا۔ گھر والے اس انڈے کو دیکھ کر بہت کڑکڑائے۔ اس دن سے آج تک پھر کبھی میں سسرال نہیں گیا۔ جب تیسرا بیوقوف اپنی حماقت کی کہانی بیان کر چکا تو چوتھا بیوقوف بولا، بڑی بی صاحبہ، اس خاکسار کا قصہ یوں ہے، ایک امیر نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنے کسی علاقے میں کام کاج کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ وہاں پہنچ کر میں نے وہ ادھم مچایا کہ مالک کی ساری آمدنی بےہودہ باتوں میں خرچ کرنے لگا اور کبھی ایک پیسہ مالک کو نہ بھیجا۔ میری زندگی خوب عیش و عشرت سے گزر رہی تھی۔ اس عالم میں مجھے یہ سوجی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میرا یہ احوال سن کر سیانے اور دیگر لوگوں نے کہا، آپ یہ کیا غضب کرتے ہیں؟ مگر میرے سر پر تو حماقت سوار تھی، کسی کا کہنا نہ مانا۔ آخر کار ایک مکار بڑھیا کو بلوا کر اس سے کہا کہ وہ میری شادی کہیں پکی کروا دے۔ بڑھیا نے یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ میں نہایت بے وقوف ہوں، مجھ سے بولی، بہت بہتر، ابھی کرواتی ہوں شادی۔ یہ کہہ کر وہ مکار بڑھیا اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن کے بعد وہ آئی اور کہنے لگی، میاں صاحب، میں نے آپ کی شادی ایک صاحبزادی سے ٹھہرا دی ہے۔ 5-6 روز میں آپ کی اس نیک بخت سے شادی ہو جائے گی، لیکن 500 روپے چڑھاوے کے لیے عنایت کیجیے تو میں آپ کی بات اس کے ساتھ پکی کراؤں۔ میں نے فوراً 500 روپے اس کے حوالے کر دیے۔ چند روز بعد وہ پھر آئی اور بولی، میاں صاحب، شادی کی تیاری اور سامان وغیرہ خریدنے کے لیے 2000 روپے اور دے دیجئے۔ میں نے فوراً ہی 2000 روپے اور اس کو دے دیے۔ 2-4 روز کے بعد آ کر وہ بڑھیا پھر بولی، میاں، جب تم بارات لے کر آؤ گے تو آتش بازی راگ رنگ میں بلا وجہ بہت خرچہ ہو جائے گا، اس سے تو بہتر ہے کہ سادگی کے ساتھ صرف نکاح پڑھوا لیجئے، ہمیں عام کھانے سے کام ہے یا پیڑ گننے سے۔ اس کی ان باتوں سے میں یہ سمجھا کہ یہ بوڑھی عورت نہایت نیک اور میرے ہی بھلے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن میں یہ نہ سمجھا کہ وہ مجھ سے چال بازی کر رہی تھی۔ آخر کار اس کی اس بات سے خوش ہو کر میں نے اسی کو سارا اختیار دیا اور اسے بولا، اے بی بی، جو چاہے کر، تو سیاہ و سفید، مجھ کو ہر طرح کرنا ہے بیاہ۔ اس کے جواب میں وہ مکار بڑھیا بولی، خیر اچھا، مگر نکاح کے ضروری اخراجات کے لیے کچھ عنایت تو کیجئے تاکہ شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ میں نے 2000 روپے اور دے دیے۔ اس کے چند دن بعد وہ پھر آئی اور کہنے لگی، میاں صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی آپ کی دلہن کے آنے کا شگون نہیں ہے، جب شگون ٹھیک ہوگا تو کسی مبارک گھڑی میں تمہاری دلہن آئے گی اور تمہارے گھر کے در و دیوار کو روشن کر دے گی، لیکن تب تک کے لیے ضروری اخراجات اور ضروری رسومات کے واسطے کچھ دلوائیے، بندی کی بھی 2-4 مہینے کی گزر بسر ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ میں نے مزید 2000 روپے اس چالاک بڑھیا کو دے دیے۔ اب چند روز کے بعد وہ آئی تو یہ خوشخبری سنائی، میاں صاحب، مبارک ہو، تمہارے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے اور بچے کی چھٹی کے واسطے کچھ پیسے دلوا دیجئے۔ میں نے کچھ روپے اور اسے دے دیے۔ حاصل کلام یہ کہ وہ یوں ہی اکثر آتی اور کبھی لڑکوں کو ٹوپی کرتی، کبھی کھانے پینے اور کبھی کپڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے جاتی، اور اس طرح وہ لاکھوں روپے لے گئی۔ اور اس عرصے میں یہ بھی ہوا کہ میری حماقت کی دور دور خبر پھیل گئی، یہاں تک کہ میرے مالک کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔
ادھر اس کے پاس میری طرف سے ایک کوڑی بھی نہیں پہنچی تھی تو اس نے مجھے ناکارہ سمجھ کر میرے پاس تبادلے کا حکم بھیج دیا۔ اس بات سے میں بڑا مایوس ہوا اور جی چاہا کہ کسی طرح اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ وہ مکار بڑھیا پھر آئی۔ میں نے اس سے کہا، بڑی بھی، تمہاری بڑی عمر ہے، میرے یاد کرتے ہی تم آ گئیں۔ بڑی بھی صاحبہ، ہمارے کام میں تو خلل آ گیا، لیکن اب اگر تم ہمارے گھر والوں کو ہمیں دکھلا دو تو میں روز روز کے تقاضوں سے نجات پا جاؤں۔ میری یہ بات سن کر وہ مکار بولی، بہت خوب، کچھ روپے لڑکوں کی مٹھائی کے لیے منگوائیے، میں آپ کی مراد ابھی پوری کر دیتی ہوں۔ غرض کہ وہ دغا باز مجھ کو ایک بھلے آدمی کے مکان کے دروازے پر لے گئی اور بولی، میاں صاحب، تمہاری سسرال یہی ہے، اب یہاں دستک دیجئے، تمہارے صاحبزادے نکل آئیں گے، 2-4 منٹ تم یہاں بیٹھنا، جب تمہارا سالہ دربار سے آئے گا تو تم کو گھر کے اندر لے جائے گا۔ کل سے آپ کی بیوی مجھ سے خفا ہیں، نہیں تو میں آپ کو لے چلتی۔ یہ واحد بات کہہ کر وہ بدذات تو وہاں سے فرار ہو گئی اور میں نے دروازے پر دستک دے دی تو 5-6 برس کے چھوٹے چھوٹے لڑکے اندر سے نکل آئے۔ میں نے مٹھائی دے کر ان سے کہا، لو بیٹا کھاؤ، دل میں کوئی شک نہ کرنا۔ غرض وہ لڑکے مٹھائی کا ڈبہ لے کر اندر چلے گئے تو گھر والوں نے سمجھا شاید میرے شوہر کا کوئی یار دوست آیا ہے جو لڑکوں کے لیے مٹھائی لایا ہے۔ یہ سمجھ کر گھر والی نے اندر سے پان دان اور عطر دان بھجوا دیا۔ کچھ دیر بعد نہایت ذائقہ دار اور عمدہ کھانا بھیجا اور کہلوایا، وہ تو خدا جانے کب دربار سے آئیں، آپ بلا تکلف کھانا کھا لیجئے۔ قصہ مختصر، میں نے تھوڑا کھانا کھایا اور لڑکوں کے لیے ٹھیوڑی میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب بھی آ گئے، مجھ سے سلام کیا اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے پوچھا، اے بی بی، یہ کون مرد بیٹھا ہوا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، میں کیا جانوں یہ کون سی بلا ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تمہارا کوئی رشتہ دار یا کوئی تمہارا لنگوٹیا دوست ہے جو یوں لڑکوں کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات سن کر وہ صاحب باہر آیا اور مجھ سے بولا، آپ اس وقت کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے سادگی سے جواب دیا، تم مجھے پہچانتے نہیں، میں تمہارے رشتے کا بھائی ہوں، تمہاری بہن میری بیوی ہیں اور میرے یہ دونوں لڑکے تمہارے بھانجے ہیں۔ میری یہ بیہودہ بات سن کر وہ تیوری چڑھا کر بولا، گدھے، کیا بکتا ہے، چل بھاگ یہاں سے، نہیں تو مار مار کر انچر پنچر ڈھیلے کر دوں گا۔ میں تو تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن دوسری جگہ اگر ایسا کیا تو ضرور مار کھاؤ گے۔ غرض کہ صاحب خانہ نے نہایت ذلیل کر کے اپنے گھر سے مجھے نکال دیا۔ سو اے بڑی بی، آج تک مجھے اس واقعے کی ندامت اور خجالت ہے۔ غرض چاروں بے وقوفوں کی کہانی سن کر بڑی بی نے انہیں شاباشی دی اور کہا، سچ تو یہ ہے کہ تم سب کے سب احمق ہو، اور میں نے جو سلام کیا تھا تو اے بندہ نواز میرا سلام قبول کیجئے۔ بڑی بی نے چاروں سے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔